عورت کو سلام نہیں کہے گا، مرد صرف مرد کو سلام کہے گا، جس کو جانتا ہے علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو جانتا ہے جس کو نہیں جانتا، اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں، یہ صرف مردوں کو سلام کرنا ہے، مردوں نے مردوں کو سلام کرنا ہے، عورتوں نے عورتوں کو سلام کرنا ہے۔ اور اگر نہ معلوم ہو کہ جہاں پہ غالب اکثریت مسلمانوں کی ہو تو اس میں اگر کوئی غیر مسلم ہے آپ کو نہیں معلوم تو آپ سلام کر دیں گے، کوئی حرج نہیں، اور جہاں غالب اکثریت غیر مسلموں کی ہے تو وہاں آپ سلام نہیں کریں گے، پہل نہیں کریں گے، الا یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ فلاں آدمی مسلمان ہے، پھر آپ کو سلام کریں گے۔ اور غیر مسلموں کو سلام میں پہل کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور جب کوئی شخص اگر کہنا بھی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خط لکھا تھا، آپ نے لکھا تھا السلام علی من اتبع الہدا، کہ اس کو سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو اگر ان میں سے کوئی آپ کو ہدایت کی پیروی کرنے والا نظر آئے جو آپ بازار میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو سلام کر دیں، وگرنہ سلام میں پہل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کوئی اگر سلام کہے، اگر وہ مسلمان آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو پھر پہل کرنی چاہیے، اگر وہ کافروں کا معاشرہ تو پہل نہیں کرنی چاہیے، واللہ اعلم۔ اور رہ گیا عورت کا، تو عورت کسی کو بھی سلام نہیں کرے گی سوائے اس کے کوئی عورتیں اس کو مل جائیں تو وہ ان کو سلام کرے گی۔ بلکہ احتیاط کا تقاضا تو یہ بھی ہے کہ مرد کسی ایسے مرد کو بھی سلام نہ کرے جس کے ساتھ عورت ہے، یعنی جو عورت کے ساتھ جا رہا ہے تو آپ اس کو سلام نہ کریں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سلام کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ اصل میں بالکل تصویر ہی کوئی اور پیش کر رہا ہے، یہاں ہمیں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اسلامی معاشرہ ہو تو پھر اس طرح کے سوالات بھی شاید پیدا نہ ہو، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان واضح طور پر اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور پتہ نہیں کیا کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہو اور اپنی اصلاح کرنے کی بجائے باوجود اس کے سمجھانے کے پھر وہی غلطیاں دہراتا ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا، مقصد اس کو آئندہ کے لیے سمجھانا اور دوبارہ غلطیوں سے بچانا ہے۔ وہ اولاد، بہن بھائیوں، یہ خامد بھی ہو سکتا ہے، تو اگر کہنا کیسا ہے، کیونکہ اگر شیطانی کلمہ ہے براہ مہربانی واضح کر دیں، کیونکہ یہ روزمرہ کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مطلقاً کہنا شرک نہیں ہے، اگر یہ سمجھ کے کہنا کہ فلاں کام ہو جاتا تو اس طرح سے ہو جاتا، یہ سمجھنا، اس کی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ مثلاً آپ کہیں کہ اگر میں بریک لگا لیتا تو میں ایکسیڈنٹ سے بچ سکتا تھا، اگر یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ بات کریں کہ بریک کا تعلق انسان کے پلاننگ کے ساتھ ہے، انسان کی تدبیر کے ساتھ ہے، تو یہ کی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص یہ کہے کہ ماضی کے معاملے بارے میں کہ اگر یہ ہو جاتا تو میں اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، تو یہ کہنا شرک ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ آپ ماضی کی کسی بات کو کسی ایسے سبب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ آپ اس میں سے اللہ کی مرضی کو اور اللہ کی قدرت کو خارج کر دیتے ہیں، پھر وہ شرک ہے۔ البتہ بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لفظ اگر کا استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا۔ اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لفظ اگر استعمال فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اب نہ تو موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنا تھا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صبر کرنے پر ہمارا علم موقوف ہے۔ اگر یہ عقیدے کا مسئلہ نہ ہو تو لفظ اگر کا کوئی استعمال کا کوئی حرج نہیں ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کا کسی سابقہ واقعے کے ساتھ تعلق تھا اور آپ اس کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہوئے کہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، تو یہ پھر عقیدے کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ شرک ہے، واللہ اعلم۔ سبحان اللہ، یہ سوال بڑا مزے کا ہے اور یہ ایک بہت بڑی تقریر یا بڑے مقالے کا متقاضی ہے۔ سوال یہ ہے کہ تصوف کی تعریف کیا ہے اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے، اور دوسرا سوال ہے صوفیزم کیا ہے، صوفی کون کہلاتا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس پہ ایک بڑا مبسوط مقالہ لکھا جانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے یوسف سلیم چشتی کی کتاب ہے تاریخ تصوف، وہ پڑھ لیجئے جس نے بھی سوال کیا ہے،
آپ کو تاریخ بھی تصوف کی مل جائے گی، اس کی ڈیفینیشن بھی مل جائے گی، اس کی تاریخ بھی مل جائے گی، اور اس کے ازم شزم اور ان کے عقائد بھی مل جائیں گے کہ ان کے عقائد کیا ہوتے ہیں۔ مختصراً بات یہ ہے کہ لفظ تصوف کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اگر تصوف نام ہے روحانیت کا، نکتے کی بات اور اصل بات جو میں سمجھتا ہوں میں وہی عرض کر دیتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میری سمجھ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن تصوف اگر روحانیت ہے، اگر کسی روحانیت کو یا عمل کے باطنی پہلو کو تصوف کہا جاتا ہے تو یہ عین اسلام ہے۔ اگر تصوف روحانیت کا نام ہے تو یہ عین اسلام ہے۔ اسلام کا کوئی ایک عمل بھی روحانیت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اگر تصوف کسی پیرالل سسٹم کا نام ہے، کسی متوازی نظام کا نام ہے، تو پھر یہ عین غیر اسلام ہے، پھر اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی وہ میں نے خود سنا، ایک صوفی کہہ رہا تھا کہ تصوف بھی دین ہے، جیسے دین اسلام ہے ایسے تصوف ایک دین ہے، اور اس کی مثال اس نے دی کہ پرائمری پاس کرنی ہوتی ہے، مقصد وہی ہے، تصوف کا مقصد بھی وہی ہے جو دین اسلام کا مقصد ہے۔ کہتا ہے کہ کوئی آدمی پرائمری پاس نہیں کرتا، وہ اس کو آپ اسکول میں داخل کرواتے ہیں، اس کا اسکول جانے کو دل ہی نہیں کرتا، تو وہ اسکول کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کا مقصد ہے کسی طریقے سے 5 جماعتیں پڑھ جائے، آپ اس کو کسی ایسے اسکول میں ڈال دیتے ہیں جہاں پہ مٹھائیاں دے کے، کھلونے دے کے، کھلا کے اس کو، اور مزے مزے کی چیزیں دے کے اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ کسی ایسے اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں تو مقصد اس کا بھی پرائمری پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو عام اسکول اور وہ اسکول دونوں پرائمری پاس کرنے کے لیے مقاصد ایک ہی ہیں، لہٰذا تصوف کا مقصد اور دین اسلام یا شریعت اسلامیہ کا مقصد ایک ہی ہے، بس فرق ہے طریقہ کار کا۔ تصوف کا طریقہ کار کچھ اور ہے اور شریعت کا طریقہ کار کچھ اور ہے، یا یوں کہہ لیجئے شریعت کا طریقہ کار کچھ اور ہے، طریقت کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ اگر یہ نقطہ نظر ہو، یہ چونکہ میں نے خود سنا تھا، اس کا میں گویا خود میں نے سماعت کی ہے کسی صوفی سے، اگر کوئی اس کا مطلب ہے کہ آپ دین کے پیرالل متوازی ایک سسٹم کو تصوف کہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دین کے اندر جو روحانیت ہے، دین کے ہر عمل کے ساتھ اگر تصوف اس کا نام ہے اور اس کو اجاگر کرنے کا نام ہے اور اس کو سکھانے، سمجھانے اور سکھانے کا نام ہے، اگر ایسا ہے تو پھر تصوف عین اسلام ہے، اور اگر متوازی سسٹم کا نام ہے تو پھر یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ یہ تو آپ پھر اسلامی تصوف کہنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ اسلامی کفر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ تصوف تو وہ چور دروازہ ہے۔ اگر آپ غیر اسلامی چیزیں مٹھائیوں کے نام پر اور اسی صوفی کی ہوئی تعریف کے مطابق اگر مٹھائیوں کے نام پر اور کھلونوں کے نام پر کہ پرائمری پاس کر جائے بچہ، تو اس میں ڈھول ڈمکا بھی شامل کر دیں، تبلا بھی شامل کر دیں، ہر چیز شامل کرتے جائیں، تو پھر کون سی چیز شامل کرنی ہے، کون سی نہیں شامل کرنی، یہ کون بتائے گا؟ پھر تو آپ نے ایک ایسا چور دروازہ کھول دیا کہ جو صوفی جو چاہے اس میں شامل کر دے، پھر اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا جو لوگ، دونوں قسم کے صوفی آپ کو ملیں گے، ایک وہ صوفی ہیں جو بالکل دین کے مطابق چلتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے مطابق چلتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ کے اندر جو روحانیت ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، اسی کو سیکھتے ہیں، اسی کو سکھاتے ہیں اور اسی پر پابند رہتے ہیں۔ وہ صوفی عین اسلام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تصوف اس بات کا نام ہے تو وہ عین اسلام، اور اگر کوئی دوسری چیز ہے تو واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم کہ اس کو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کر سکیں گے۔ اور جو لوگ اس طرح کے دین کو، یہاں ایک خاتون آئی یونیورسٹی میں، ٹائم اوپر ہو گیا مجھے معاف کیجئے گا، میں بس آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک خاتون آئی آسٹریا سے، تو وہ چونکہ انگریزی بولتی تھی تو وہ کسی نے، وہ ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے مجھے میری طرف بھیج دی کہ اس کو یہ کوئی گائیڈ لائن لینے آئی۔ پوچھا کیا گائیڈ لائن لینی، کس کے بارے میں؟ دین کے بارے میں۔ دین کے بارے میں؟ اچھا تم کون ہو؟ وہ چونکہ دیکھنے میں وہ گوری تھی اور وہ فارنر تھی اور مجھے تو یہی نہیں پتا تھا اس کا مذہب کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آر یو مسلم؟ کہتی نو آئی ایم اے صوفی۔ میں کہا وہ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا صوفی کوئی مذہب ہے؟ کہتی یس۔
مطلب آپ یہ دیکھ لیں پھر یہ اگر تصوف یہ چیز ہے کہ لوگ مسلمان تو نہیں ہیں صوفی ہیں، تو یہ دنیا میں تصوف آج کل جس کو رواج دیا جا رہا ہے وہ ایسا ہی تصوف ہے جس میں ہندو بھی شامل ہیں، جس میں سکھ بھی شامل ہیں اور جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، یعنی تصوف ایک الگ دین ہے جس کو ساری مذہبی روایات کے ماننے والے اس میں شامل ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدى ورحمة، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وجلاء احزاننا وغمومنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔